السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ہندوستان کو بدترین دفاعی ناکامی کے بعد سیاسی، سفارتی اور معاشی جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناکامی کا، اس کے لیے نت نئے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، گودی میڈیا بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور ناکامی جس کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے، کالعدم BLA جس کو فتنۃ الہندوستان کہتے ہیں، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، عالمی پابندی لگا دی گئی اسے، اور عالمی دہشت گرد فہرست میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اور اس دورے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے، بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے فتنۃ الہندوستان BLA اور اس کے ساتھ جو اس کی مجید برگیڈ تھی، اس کو بھی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، اور ان کی کاوشوں کا یہ مظہر ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، کتنا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں سنتاس معاہدے کے حوالے سے اور عالمی عدالت کا کیا فیصلہ آیا ہے، یہ ایک اور تماچا ہے ہندوستان کے منہ پر، اور اس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور ہندوستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے۔ یہ ہوگا آج ہمارے دونوں موضوعات جس پر بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ملک منظور احمد صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ اسی طرح ہمیں جوائن کیئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے، دفاعی امور کے ماہر ہیں، اور علی مدد جتک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو علی مدد جتک صاحب نے بلوچستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فتنۃ الہندوستان کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ علی مدد جتک صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز علی مدد جتک صاحب آپ سے کریں گے۔ BLA پر پابندی لگا دی گئی ہے، عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اور ان کی جو ذیلی دوسری جو کالعدم تنظیم برگیڈ مجید ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسری جانب آپریشن بھی ہو رہا ہے اور ان کو چن ہے جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا آپ کو لگتا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کا جو ایک عنصر ہے وہ کم ہوگا اور کچھ واقعات کم ہوں گے اس سے؟ علی مدد جتک صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ AVM صاحب آپ بتائیے سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پابندی کے بعد، اور ہمارے جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا، 2 ماہ میں دوسرا ان کا دورہ، انتہائی اہمیت کا دورہ، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ہم کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے، اور اس کے بعد عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا، تو یہ تو سیٹ بیک ہندوستان کے لیے بھی ہوا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور بلا شبہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے جو امریکہ میں پہلے وزٹ میں پذیرائی ہوئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے وہاں کی قیادت سے جو ان کی ایک ریپو بلڈ ہوئی، جس کا ریپیٹڈلی اظہار کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف مواقع پہ، تو انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو کیپٹلائز کیا پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک فقید المثال ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ آپ خود بلوچستان کے حالات کو بالخصوص اور پاکستان کی اور ریجنل انوائرمنٹ کو آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ کا اس پہ گرپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان خود پچھلی 3 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس کے تانے بانے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، بھارت کی پراکسیز جو ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم نے بارہا اس کے کریڈیبل ثبوت دیے، ڈوزیر دیے، لیکن اس طریقے سے کسی نے ہمارے موقف سے اپنے ایگریمنٹ کا جو ہے نا اظہار نہیں کیا انٹرنیشنل جی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس سارے ایشو کو وہ بھارت کے لینس سے یا بھارت کے پرزم سے دیکھتی تھی، جن کے ساتھ ان کے معاشی مفادات وابستہ تھے۔ لیکن حالیہ جنگ کے بعد جب پاکستان ایک فاتح کے طور پہ ابھرا، اور بھارت کا اصل بھیانک چہرہ جو ہے ایز اے اسٹیٹ، بھارت دنیا میں وہ واحد اسٹیٹ ہے جو دوسرے ملکوں میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرتی ہے، نرسری بن گئی ہے۔ AVM صاحب یہ نرسری بن گئی ہے اور پوری دنیا کو اس کا ادراک ہوا۔ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نے جو بڑا ایک اہم نکتہ کہ یہاں پر تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹیررزم، اور جس کو
آتنک کا یہ راگ الاپتے ہیں. یہی تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. کینیڈا میں انہوں نے کیا, قطر کی گرفتاریوں کی بات کریں, امریکہ میں قتل و غارت دیکھیں, تو یہ تو عالمی دہشت گرد اور ویسے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. علی مدد جتک صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ صوبائی وزیر بلوچستان ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ہمیشہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. علی مدد جتک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. علی مدد جتک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس میں 14 اگست اور آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں. پھر کوئٹہ صوبائی دارالحکومت ہے, اس کی قریبی پہاڑی پہ ہم نے جو 14 اگست کا فلیگ دیکھا ہے, اور انتہائی وہ خوبصورت کمکموں کی بات کریں, ایک تو اس پر آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. دوسرا بتائیے گا سر, بی ایل اے اور اس کی جو دوسری ذیلی تنظیم ہے مجید بریگیڈ, اس کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا امریکہ کی جانب سے. اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کس حد تک یہ ایکسپوز ہوئے ہیں فتنۃ الہندوستان؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تھرو بحیثیت بلوچستان میں رہنے والے ایک پاکستانی, ایک بلوچ, تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج ہمارے موقف کا تائید کیا گیا. یہ تمام کریڈٹ ہمارے چیف مارشل اپنا عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ 2 میٹنگ میں آپ پورا دنیا میں بھارت کو بے نقاب کر دیا گیا کہ بھارت چاہتا کیا ہے. بھارت کا مقصد بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانا, مگر آج جو امریکہ کی طرف سے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو دہشت گرد قرار دیا گیا, یہی ہم واویلا کرتے تھے کہ یہ ناراض بلوچ نہیں, یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ مظلوم لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو, مسافروں کو, کاشتکاروں کو, زمینداروں کو جو ہے نا کسی کو مقبری کے اس پہ قتل کرتے ہیں, کسی کو جو ہے نا ایک قوم کے اس پہ قتل کرتے ہیں. تو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گرد میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ان کا صفایا ہونے والے ہیں. پاکستانی عوام, پاکستانی افواج اور بلوچستان کے لوگ ان دہشت گردوں سے نفرت کرتے ہیں, کیونکہ ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں قلم ہو, مگر یہ بدبخت لوگ جو ہے نا بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں بندوق دیتے ہیں اور ان کو بمبار بنانا چاہتے ہیں. اچھا علی مدد جتک صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا اور بی ایل اے مختلف جگہوں پر آپریٹ بھی کر رہا تھا, آپ نے بھی متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے. اب 14 اگست کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کتنی تیاریاں ہیں, اور اس کالعدم تنظیم کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے بعد بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے کتنی یہ اچھی خبر ہے, کیونکہ بلوچستان میں وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں, ان پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, ان کو بار بار جو ہے وہ دھمکایا جاتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب وہ بھی تھوڑے انکریج ہوئے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہمیشہ اپنے ملک, اپنی سرزمین سے محبت ہے, مگر یہ دہشت گرد ہمارے چند نوجوانوں کو ورغلا کے اپنے پاس لے گئے اور ان کو غلط راستے پہ, ان کو دہشت گردی کا بٹھے کا ایندھن بنایا گیا. آج بلوچستان کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں ہوٹل, کاروبار, پینچر والے سارے بندے ان دہشت گردوں کے وجہ سے. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ چوہوں کی طرح بلوں سے نکل کے واردات کر کے پھر جاتے ہیں. آج بلوچستان کے کونے کونے میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے اور ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے, اور ان کا جو آقا جن کو گھر میں گھس کے ہم نے سبق سکھایا, جب ہم ان کو سبق سکھائیں, یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ 1500 سے 2000 ہے. بالکل. آج بھی, کل آپ نے دیکھا کہ زوم میں کتنا بڑا کامیابی ہمارے نوجوان اور ہمارے افواج کو ملا, جو کہ تقریباً 42 سے 43 دہشت گردوں کو جہنم بھیجا گیا. اب تک ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی ہے. ابھی 70 آج تک کا مجھے فگر پتا نہیں ہے, 70 تک تو آگے دیکھ انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہ ریاست ماں کی کردار ادا کر رہا تھا, اور ہمیشہ میں اسمبلی کی فلور میں کہتا تھا کہ یہ ریاست ماں کی کردار ادا کر رہا ہے, جب باپ کی کردار ادا کیا. اور وہ باپ جو آج سے 40 سال پہلے, وہ باپ جو ہمیشہ بچوں کو مارتا تھا کہ جاؤ پڑھو, جب وہ باپ بنا تو پھر ان کا نام نشان نہیں رہے گا. یہ کیا, یہ یہی چاہتے تھے کہ ہم بلوچستان کو کیک کی طرح کاٹ کے علیحدہ کریں گے. بالکل بالکل. علی مدد جتک صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ملک منظور صاحب,
عالمی دہشت گرد قرار دینا اور جو فتنۃ الہندوستان، یہ بتائیں کہ ہندوستان کو اب مزید ریکگنیشن ملتی جا رہی ہے ٹیررزم کی اور ٹیررسٹ کو فائنینس کرنے کی، اور پاکستان کے موقف کی، پھر ہمارے فیلڈ مارشل کا امریکہ 2 ماہ میں دوسرا دورہ، اور پھر اس کے بعد بزنس کمیونٹی سے ان کا خطاب اور وہاں پہ جو ان کی گفتگو تھی. کیا لگتا ہے آپ کو سر کہ یہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ فائنینس کرتا ہے، ان کی پراکسیز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس کو کتنی پذیرائی حاصل ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور جو ہمارا اپنا جو پاکستان کے اندر؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اصولی طور پہ عالمی سطح پر پاکستان کا جو بیانیہ دہشت گردی خلاف، اس کی ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے. عسکری محاذ پر اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک ریمارکیبل یہ کامیابی ہے، اور پاکستان عالمی برادری کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں یہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے، بلکہ علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو لسانیت کے نام پر اور لوگوں کے حقوق کی دفاع کرنے کے ایک نام نہاد ایک ایجنڈا لے کر لوگوں کی جان و مال سے وہ کھیل رہی تھی، اور جو خون خرابہ کیا گیا، جتنے بڑے واقعات میں یہ دہشت گرد تنظیمیں انوالو ہیں، اس کے تمام جو شواہد ہیں وہ عالمی برادری کے ساتھ پاکستان نے شیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے ان دہشت گرد تنظیموں کو عالمی ان تنظیموں میں کنسیڈر کرنا، یہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو انسداد دہشت گردی کی کاوشیں ہیں وہ ان کو تقویت ملے گی. دیکھیں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا ایک کردار ادا کیا دہشت گردی کے خلاف. پاکستان کو جو معاشی، جانی اور مالی جو نقصانات ہیں وہ ان کو تو ہم مطلب کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ دیکھیں تو اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگ جانوں کے شہادت بدل چکے ہیں. کے مطابق 130 بلین ڈالر کا معاشی نقصان اٹھانا، اور 80,000 1 لاکھ کے قریب سے زیادہ جو لوگ ہیں جانوں کے نذرانے دے چکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہ کامیابی ہے. بالکل. اور ان دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں، یعنی کہ ان کو ایک تو عالمی سطح پر بے نقاب کرنا، اندرون ملک ان کے جو ٹھکانے ہیں اور جو ان کا ایک نیٹ ورک اس کو مکمل تباہ کرنا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس ساری دہشت گردی میں بھارت کے انوالو ہونے کے جو شواہد ہیں پوری دنیا کو پاکستان قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان کے لیے تو یقیناً یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ جو فطرت الہندوستان کے جو یعنی کہ حمایت یافتہ جن کو یہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں، جی ہاں فریڈم فائٹر، تو وہ بھی اس کی بالکل آئیں گے، گرپ میں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام امن کی جو کوششیں پاکستان کی وہ برابر ثابت ہو رہی ہیں، اور جو مٹھی پر دہشت گرد ہیں اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل میں بری طرح ناکام ہو گئے، اور پاکستان میں جو امن اور سلامتی ہے وہ ناگزیر ہے. اور ہماری جو فورسز ہیں ان کی جو جانوں کے جو نذرانے دے کر وہ ایک قربانی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل ان کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. بالکل. اچھا اے وی ایم صاحب، جس طرح ملک صاحب نے بھی یہ بات کیا کہ یہ تو ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہے، پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ تائید ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا سر کہ اے وی ایم صاحب، جب عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ کو، تو اس کی نامزدگی کے بعد اس کی مالی اور لاجسٹک معاونت ختم کرنے کے لیے اس کو ایک مؤثر طریقہ کار اور فورم سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو لاجسٹک اور مالی جو معاونت کی جاتی ہے ان ممالک کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے؟ جی بالکل، وہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا ملک جس کے بارے میں یہ ایف اے ٹی ایف آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے کافی جو ہے ان کی بھی واچ ہوتی ہے. تو اب تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت کو اس اسپانسر ایز اے اسپانسر اسٹیٹ جو ہے ہم اس کو اس کے کریڈیبل ثبوت جو ہیں وہ متعلقہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یا فورم ہیں وہاں پہ ہمیں وہاں بھی پرسو کرنا چاہیے. اور بالکل یہ ہمیں اس چیز کو یہ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ ان اٹ سیلف یہ اس ایفرٹ کا آغاز تو ہو سکتا ہے. ہمیں ابھی اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ وہ ایک بھارت جس نے جو سپیس لوز کی ہے سفارتی محاذ پہ، وہ یقیناً اس کو ری گین کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا اوورٹلی اور کوورٹلی وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کریں گے. تو ہمیں اس سے جو ہے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اپنا دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھیں. اچھا اے وی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہے ان کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان کا علاقہ ہے جوب، آپ کو بھی پتہ ہے وہ بڑا ایک حساس علاقہ ہے. اس سے پہلے اس کے قریب جو
درابند اور درازندہ کے علاقوں میں بھی سیکیورٹی فورسز پر جو ہے فتنۃ الخوارج نے حملے کیے، ان کو شہید کیا، اور اب جو کلیئرنس آپریشن بھی ہو رہا ہے اس میں 7 سے 9 اگست کے درمیان کچھ 47 کے قریب فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کلیئرنس آپریشن میں اور ان دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے بلوچستان کے لوگ بالخصوص جو ہے کچھ سکھ کا سانس لیں گے؟ جی یقیناً انشاءاللہ یہ جس طریقے سے وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ اور بالخصوص اس کے جو کلیدی کردار ہے وہ ہماری آرمی اس میں انجام دے رہی ہے، تو وہاں پر ہمیں جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہیں وہ ریاست پاکستان تو ہے ہی، لیکن سب سے پہلے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مقامی آبادی پہ آئے گا، جن کو وہ لوٹ رہے تھے، جن کو وہ کورس کر کے جو ہے اپنے لیے ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا، اور کچھ عرصے میں ہمیں اس کے جو ہے بڑے واضح جو ہے انڈیکیٹرز وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک آپ کا عام نکتہ تھا کہ اس کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ بڑے جلد آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن لوکل سطح پر کیونکہ علی مدد جتک صاحب کی ان تمام حالات پر ہمیشہ نظر ہوتی ہے۔ علی مدد جتک صاحب، جہاں ہم کلچرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ نے جو جعفر ایکسپریس میں جو شہداء تھے، جو 30 سے زائد جو شہری تھے اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، ان کو شہید کرنے کا ذکر بھی اس میں کیا ہے، اور خاص طور پر کراچی کے جو دہشت گردی کے واقعات تھے۔ اب ہم آج رڑکن کی بات کریں، رڑا شم میں جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید کیا گیا، پنجگور میں جس طرح مزدوروں کو شہید کیا گیا، کیا بلوچی روایات، یہ جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں، کیا یہ اس کا سہارا لیتے ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی نظیر یا مثال ہوتی ہے کہ نہتے لوگوں کو بھی نشانہ بنا کے کوئی آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے سو کارڈ؟ دیکھیں دنیا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے خود اندر 4-5 جگہ پہ آزادی کے جو ہے نا آوازیں بلندے اور جو سکھ برادری وہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا میں بلوچستان کی بات کروں، بلوچ پشتون کی تاریخ میں، بلوچ کی تاریخ میں اس طرح قتل نہیں ہوا ہے۔ میں اسی لیے بار بار بولتا ہوں کہ یہ نہ بلوچے نہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کراچی سے جو قوالی گانے والے آ رہے تھے کوئٹہ، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ دراڑم شتا کہاں وہاں مزدوروں کو اپنا اتار کے مسافروں کو، پنجگور میں اس طرح ہمیشہ کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ آج مہرنگ کی بہن آئے ہوئے اسلام آباد میں کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک، یہ مہرنگ، یہ اسلام آباد والے ہمارے دوست، یہ کوئی اپنا ایمان مزاری دھوڑ چھائی اس طرح کے جو ہے نا جو 2 نمبری کرتے ہیں ملک کے ساتھ، یہی لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اسی مہرنگ کی باپ نے یہاں 200 پنجابیوں کو شہید کیا، اس کے ڈیری میں لکھا ہوا ہے۔ یہی مہرنگ ان دہشت گردوں کا ایک سیاسی ونگ، ایک آواز بن کے جو ہمارے خواتین کے ذہن میں زہر اگاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو بند کیا گیا۔ آج اس کا بہن جو ہے نا ادھر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئے ہیں۔ تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ حقیقت میں بتاؤں اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج سے 1 مہینہ پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پورا دنیا کا جو دورہ کیا، اس میں ہر جگہ پہ امریکہ، یورپ، جس جگہ پہ گیا اور بھارت کا چہرہ کو بے نقاب کیا کہ بھارت پاکستان نہیں بلوچستان باقی دنیا کے باقی کنٹری میں بھی وہ دہشت گرد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے جوانوں نے ان کا دان کھٹا کیا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جب سے امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ اپنے موت خود مر گئے، اور بلوچستان کی لوگ ابھی وہ وقت آ گیا ہے جو وانا میں آپ کو پتہ ہے قبائلی لوگ خود بندوق اٹھا کے ان دہشت گردوں کو مار دیا۔ بلوچستان میں یہ وقت آیا ہے کہ بلوچ قوم، پشتون قوم، جو بھی قوم یہاں رہنے والے، وہ خود بندوق اٹھا کے ابھی ان کو ماریں گے۔ اچھا علی مدد صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے، میں یہی ملک منظور صاحب آپ سے کروں گا۔ علی مدد جتک صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی ترقی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھیں، وہ بھی خوشحالی چاہتے ہیں، اور وہ اس دہشت گردی کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان
وہ ٹوٹلی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بلوچستان کو. اسکالرشپ کے پروگرام آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں جس پہ تفصیلاً ڈسکس کی جا سکتی ہے. لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بالخصوص بلوچستان پر اتنی توجہ دینا, کیا ماضی میں بھی اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے, اور ان کے اس توجہ دینے کا کیا اثر ہوگا؟ جی دیکھیں, علی مدد جزک صاحب نے بالکل بڑی اصولی بات کی ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں محب وطن لوگ ہیں, اور وہ ترقی چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو. اور وفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ جو ہم جب احساس سے محروم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو حکومت کا فوکس ہے, اور جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کی ہم نے بات کی ہے, ان کا پہلے دن سے توجہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہاں ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ وقت پہ مکمل کیے جائیں, لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں اس کو دور کی جائے. دیکھیں وہاں جو ترقی کا دشمن ہے وہ تو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, اور ان ملک دشمن عناصر کو جو کمک مل رہی ہے وہ وہاں کے لوکل لوگوں سے, اور وہ چند لوگ ہیں جس طرح جزک صاحب فرما رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے. تو ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے, زیرو ٹالرنس پالیسی اگینسٹ دی ٹیررزم, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیابی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. جس طرح زوب کی ہم نے بات کی ہے, جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں جو دہشت گرد ان کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہے کہ ریاست جو ہے پاکستان کی جو حکومت ہے, نہ وہ سرنڈر پہلے ہوئی ہے نہ وہ سرنڈر کرے گی, کیونکہ آخری دہشت گرد تک یہ جو آپریشن ہے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت پرعزم ہے, اور ایک ان کا ریزالو ہے, ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ اس جنگ کو حتمی طور پہ ہم نے جیتنا ہے. اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جب امن ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور معاشی ترقی ہوگی تو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, بالکل, اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور معاشی خوشحالی ہوگی, معاشی خوشحالی بھی ہوگی. اچھا AVM صاحب یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کا بلوچستان کو ٹارگٹ کرنا, مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو مطلب بہت ہی عظیم الشان منصوبے ہیں جس میں ریکوڈک ہے, سیندک ہے, کاسا 1000 ہے, ٹاپی ہے, سی پیک ہے, ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, اس کے علاوہ چماولنگ کول مائن کی بات کریں, ساتھ میں کاسا ماربل ہل کی بات کریں, بہت سارے منصوبے اور پروجیکٹ ہیں جس پر کام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی نہ ہو, اور ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ بار بار وہ فالٹ لائنز کا ذکر بھی کرتا ہے. کیا یہی ایک وجہ ہے یا اور کوئی اس کے محرکات بھی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ آج کل جو دنیا میں عمومی طور پہ جنگ کی جو ہے نوعیت بدلتی جا رہی ہے. پاکستان کی ترقی جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی کے ساتھ مشروط ہے. آپ نے اپنے یہ ابھی جو سبری میں جن بڑے بڑے پروجیکٹس کا ذکر کیا, ان سب پروجیکٹس کی تکمیل اور کامیابی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی کامیابی کا تکمیل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام, بلوچستان کا رہنے والا ہر شخص, وہ کسی بھی ڈویژن میں ہو, اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو یا کسی بھی اس سے ٹرائب سے جو ہے وہ وابستہ ہو, وہ اس ترقی میں حصے دار ہوگا. بالکل. یہ چیز پاکستان کے دشمنوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کی زمین چونکہ یہاں پر آبادی کم ہے اور یہاں پہ کنیکٹیویٹی کم ہے, تو یہاں پر جو ایک فالٹ لائن کریٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں یہ 70s سے لے کے اب تک جب بھی ہمارے دشمنوں کو موقع ملا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک سافٹ ویلی بن سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو برگلائیں, بالکل, اور ان کو پھر جو ہے اس طریقے سے اب ریڈیکلائز کریں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہی چیز جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان میں کتنے پروجیکٹس ہیں, یا بلوچستان کی ترقی کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان اور مختلف حکومتوں نے وہاں پر کتنی سرمایہ کاری کی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بھارتی میڈیا یا جو ان کی یہاں پراکسیز ہیں وہ احساس محرومی کا نا وہ راگ لاپتی. حالانکہ
وہ چیز آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، بلوچستان کی ٹیرین کو، بلوچستان کی انوائرمنٹ کو، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو چند لوگ ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ترقی کا عمل جتنا اچھا ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو سکا. اچھا اپنا اے وی ایم صاحب، کیونکہ ہمیں مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، تو علی مدد جتک صاحب جو ہے ان سے میں یہ آخر میں پوچھنا چاہوں گا. علی مدد جتک صاحب، غیر معمولی حالات میں ہمیشہ غیر معمولی فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں پہ بی ایل اے کو جو ہے عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اس کی مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اسی طرح کچھ آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں کہ ان غیر معمولی حالات میں آپ لوگوں نے کیا غیر معمولی فیصلے کیے ہیں بلوچستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلا دفعہ جو ہے نا مرکز وفاقی حکومت نے 250% جو ہے نا فنڈ بلوچستان کے ان نوجوان، ان بے روزگار، ان کسانوں کے لیے دیا گیا کہ بلوچستان کے لوگ ترقی کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 27 سال پہلے ہمارے زمینداروں نے ہڑتال کیا تھا کہ ہمارے جو ہے نا اس کو یہ جو اپنا بجلی کو ختم کر کے ہمیں شمسی پہ کنورٹ کرے، جس سے جن کے 4 لوگ شہید ہو گئے. واحد موجودہ حکومت ہے جس نے 42 ارب روپے بلوچستان کے زمینداروں کو لیے دے دیا، جو کہ تمام زمینداروں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ گئے، کوئی ٹنڈر شنڈر نہیں ہو گئے. آج زمیندار اپنا خود جو ہے نا شمسی لگا کے بیٹھے ہوئے. دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بلوچیت کے دعویٰ کرتے ہیں اور مظلوم بلوچ جو لندن اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے، ان کے بچے بچیاں اسپیشل اور ہائی کلاس کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور یہاں بلوچ کا بچہ جو ہے نا وہ پرائمری تک بھی نہیں پہنچتا ہے. اور دوسرا، یہاں جتنے بھی ٹیوب ویل لگے ہوئے یہ دہشت گرد ان سے سالانہ 2-2 لاکھ روپے مانگتے ہیں. مگر انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت اور صوبائی حکومت اور ہمارے خفیہ ادارے، فوج، ہم مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ملازمتیں دے رہے ہیں. جی بے نظیر اسکالرشپ کے تھرو بلوچستان کے ان نوجوانوں کو ہم آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، وہاں اپنا تعلیم حاصل کریں اسکالرشپس کے لیے. ویسے علی مدد جتک صاحب، بہت اچھا لگا ہمیشہ آپ سے بات کر کے، کیونکہ آپ نے مجھے کنکلوڈ کرنے کے لیے بڑا ایک اہم نقطہ فراہم کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے کہا کہ مل کر مقابلہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت، ہماری مسلح افواج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری سیاسی قوتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں، وہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اس میں ایک چیز اور مزید ایڈ کر دیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے معتبرین، ہمارے معززین، ہمارے قبائلی رہنما، وہ سب مل کر نہ صرف ان سیاسی قوتوں کا، ہماری مسلح افواج کا، ان کے انٹیلیجنس کے ساتھ کوارڈینیشن کریں، ان کے ساتھ مزید اپنے روابط کو مضبوط کریں اور ایک گیٹ ٹوگیدر جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے اس ناسور کے خاتمے کو یقینی بنائیں، تاکہ بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے. کیونکہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ تمام مکاتب فکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بھارت کے لیے ایک اور دھچکا کیا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. ہمارے حوصلے بلند ہیں. پاکستان زندہ باد.
ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کو پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, سفارتی بھی, سیاسی بھی, معاشی بھی. اور جو آبی دہشت گردی ہے, اس آبی دہشت گردی میں بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے, اور پی سی اے نے جو کہ عالمی ثالثی عدالت ہے, 8 اگست کے فیصلے کو اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے, جس میں قرار دیا گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازمی ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بھارت نے اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا, اور اس کے بعد سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی دھمکی دی. عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا. پے در پے ناکامیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے ہمیں احمد بلال صوفی صاحب نے جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اور خاص طور پر سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بڑی آپ کی اہم گفتگو ہوتی ہے, جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے بڑی عام ہوتی ہے. احمد بلال صوفی صاحب بتائیے گا سر, پی سی اے کے اس ڈیسیجن کے بعد سندھ طاس معاہدے کا یک طرفہ جو ہے معطل کرنا, ایک تو اس میں کتنی ناکامی ہوئی ہے, اور اوورآل پاکستان کے موقف کے حوالے سے بتائیے گا سر. جی بہت شکریہ آپ کا. جو یہ ڈیسیجن ہے یہ پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کرتا ہے, اور یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ ایک ملک جو ہے وہ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ہولڈ ان ابینس کر کے اس کے منافی ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو ڈینائی کر رہا ہے, جبکہ ظاہر ہے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ویری مچ انٹیکٹ ہے اور یہ قابل نافذ العمل معاہدہ ہے. تو ایسے موقع پر ایک جوڈیشل فائنڈنگ کا آنا اور ایک بڑی ڈیٹیلڈ فائنڈنگ کا, جس میں تمام دلائل کو سامنے رکھ کے لیگل انٹرپریٹیشنز کو, بین الاقوامی قانون کے انٹرپریٹیشنز ریلیٹنگ ٹو ٹریٹیز کو, یہ تقریباً 300 صفحات سے زیادہ کا فیصلہ ہے. اس کا پاکستان کے حق میں آنا پاکستان کے موقف کی بین الاقوامی سطح پر بہت بڑی تائید ہے, اور اس کو پاکستان کی فتح قرار دیا جانا چاہیے, پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کی پوزیشن کی. تو ہولڈنگ ان ابینس کا جو انڈین آرگومنٹ ہے وہ اس جوڈیشل فورم نے جو انتہائی محترم تصور کیا جاتا ہے اس نے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے, اور اس موقف کو اس ایوارڈ کی روشنی میں اب کوئی پذیرائی سے اس کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ نارملی تو ایک ڈپلومیٹک پوزیشن لی جاتی ہے, لیکن جب اس پوزیشن کو بیک اپ کرنے کے لیے قانونی دلیل آ جائے اور اس دلیل سے بھی زیادہ بہتر جوڈیشل ورڈکٹ آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی کیپٹلز میں تمام ممالک میں بہت کوئکلی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے 300 صفحات پر مشتمل اس فیصلے کا, ایک تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے, کیونکہ ہندوستان آپ بھی جانتے ہیں کہ اس نے تو ورلڈ بینک کا بھی کہہ دیا تھا کہ ہم تو ورلڈ بینک کو بھی نہیں مانتے, جو کہ ایک ثالث ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کا, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر جہاں آبی گزرگاہیں ہیں اس کے لیے بین الاقوامی کیا قوانین ہیں سر؟ جی دیکھیے, جو آبی گزرگاہیں ہیں, اب کچھ ٹریٹیز کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ بین الاقوامی قوانین میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو چھیڑا نہیں جانا چاہیے کسی بھی حالت میں, چاہے جنگی صورتحال ہو جائے. اس میں جو ٹریٹیز ہیں جو باؤنڈری اور واٹر سے ریلیٹڈ ٹریٹیز ہیں, بیکاز ان کا تعلق ریاست کی ٹیریٹری سے ہوتا ہے, یہ باؤنڈری کو بھی ڈیفائن کرتی ہیں اور باؤنڈری سے منسلک پانی کے بہاؤ کی ڈٹرمنیشن بھی کرتی ہیں. اس لیے انٹرنیشنل لاء کی جو پریکٹس ہے اس میں باؤنڈری اور واٹر یہ دونوں ٹریٹیز کو بہت محترم گردانا جاتا ہے, اور یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ان کو کسی صورت میں ان کو نہیں چھیڑنا. اب جو انہوں نے کیا ہولڈنگ ان ابینس کا آلہ, وہ ایکسٹرا ایکسٹرینیس ایکٹ ہے, ایسا الٹرا وائرس ایکٹ ہے کہ وہ الفاظ بھی آپ کو ڈھونڈے سے ویانا کنونشن آن انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز میں نہیں ملتے, جو در حقیقت قانون ہے کہ ٹریٹیز کی انٹرپریٹیشن, ان کی ایکسیکیوشن, ان کی سسپینشن کس طرح سے کی جائے گی, وہاں بھی ہولڈنگ ان ابینس کے الفاظ آپ کو نہیں ملتے. وہاں جو الفاظ ہیں وہ ٹرمینیشن یا سسپینشن آف دا ٹریٹی کے ہیں, اور اسی طرح جو انڈس واٹر ٹریٹی خود ہے اس کے اندر بھی ہولڈنگ ان ابینس کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو گویا انہوں نے ایک ایسے عذر کا سہارا لیا ہے, ایک ایسی اختراع کا سہارا لیا ہے جس کی قانون میں نہ تو کوئی گنجائش ہے, اور اسی وجہ سے انڈیا اب ڈپلومیٹکلی مسلسل سفر کر رہا ہے, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی اور تمام ممالک میں بھی,
کیونکہ اس نوعیت کا اقدام کر کے آپ در حقیقت اپنی غیر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا احمد بلال صوفی صاحب، یہ بھی بتائیے گا، بہت نہایت اہم گفتگو اور آپ اس کے تمام پہلوؤں پر عبور رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو انڈس واٹر ٹریٹی کی ہم نے بات کر لی، عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ یا ان کے ورڈکٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، ویانا کنونشن کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ بھی بتائیے گا سر، جہاں پر یو این کی چارٹر کی بات کریں یا اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے، اس نے عرصہ دراز سے فوکس کیا ہوا ہے واٹر ریزروائرز کو، فوڈ سیکیورٹی کو، اور اب تو کلائمیٹ چینج بھی بڑا ایک اہم اس میں ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ اب آپ نہیں لگتا آپ کو کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے اس کے ایجنڈے کی بھی یہ خلاف ورزی ہے؟ جی بالکل، اس کو ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ یہ جو رائٹ ٹو فوڈ ہے، یعنی کہ لوگوں کو کھانے کے یا خوراک کا جو بنیادی حق ہے، وہ ٹائڈ اپ ہے پانی کی اویلیبلٹی سے، اب پانی کے بہاؤ سے منسلک ہے۔ بے شمار ایسے دریائے ہیں جو مختلف ملکوں سے گزرتے ہیں، تو جو اپر رائپیرین ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے براہ راست انٹرنیشنل لاء میں کہ اس نے لوور رائپیرین کے لیے پانی کے بہاؤ کو انشور کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلو کو الاؤ کرنا ہے، اور یہی الفاظ اس آربیٹریشن ایوارڈ میں لکھے گئے ہیں کہ دے ول لیٹ فلو واٹر آف پاکستان، اس پہ قطعاً کوئی obstruction نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ obstruction جو ہے اس کا تعلق پھر ایونچولی رائٹ ٹو فوڈ سے بن جاتا ہے کہ لوگوں کا رائٹ ٹو فوڈ افیکٹ ہوگا اگر ایگریکلچر افیکٹڈ ہوگی۔ اسی لیے اس کو بین الاقوامی ایجنڈے پر کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں، انوائرمنٹ کی کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ملینیم گولز ہیں، SDGs ہیں، جو یو این جنرل اسمبلی نے جن کا تعین کیا ہے، جو در حقیقت بے شمار انٹرنیشنل کنونشن جو ماحولیات سے نسبت رکھتے ہیں، بالکل ان کا وہ ایک یوں کہہ لیجیے ان کا میرر امیج ہیں یہ سارے کے سارے، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی پانی کو روکنا ان کنونشن اور اس جسے ہم کہتے ہیں کسٹمری پریکٹس کی اٹر وائلیشن کے طور پہ دیکھا جائے۔ بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماہر بین الاقوامی امور، ویانا کنونشن سے لے کر اقوام متحدہ اور بین الاقوانین اور عالمی ثالثی جو عدالت ہے، PCA ہے، اس کے اس ڈیسیجن کا جو امپیکٹ ہے اس کی بھی آپ نے بات کی، لیکن ایک سوال اور بھی یہاں پہ بڑا اہم ہے کہ کیا ہندوستان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس سندھ طاس معاہدے کو، اور خاص طور پر کیا پاکستان میں آنے والا جو پانی ہے اس کو روک سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔